بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی جا رہی ہے آپ کی لائف؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور آج تقریباً ایک ویک کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل ولاگر میں اور ایک شوقیہ ولاگر میں۔ پروفیشنل ولاگرز جو ہیں وہ ڈیلی اپنے ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں، میرے جیسے شوقیہ ولاگرز جو ہیں ان کا شوق جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ہفتے بعد ولاگز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، گاؤں میں آئی ہوئی تھی میں، محرم کی چھٹیاں یہاں گزاری ہیں میں نے، اور بڑا مزے کا موسم ہو رہا تھا۔ یہ 9 محرم کو بارش ہو رہی تھی بہت مزے کی، اور میں اس دفعہ جو ہے وہ لوکل گاڑی پہ ٹریول کر کے آئی ہوں، اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا شدید والا رش ہوگا۔ بہت زیادہ رش تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار گاڑی کی سب سے پچھلی سیٹ ملی ہے۔ بھائی ساتھ تھا، ورنہ شاید کبھی بھی میں سب سے پچھلی سیٹ پہ نہ بیٹھتی۔ اور یہ دیکھیں پوری گاڑی آلموسٹ فل تھی، اور جو سینٹر میں جگہ ہوتی ہے گزرنے کی وہ بھی جناب انہوں نے الاوان والوں نے نا آکیوپائی کروائی ہوئی تھی لوگوں سے۔ بہرحال پہنچ گئی گھر، اور محرم کی چھٹیوں کے ساتھ 2 چھٹیاں اور لے کے آئی ہوئی تھی میں، کیونکہ مجھے کچھ ڈیز یہاں پہ سپینڈ کرنے تھے گھر میں۔ اور جناب 9 محرم کو ہماری ماشاءاللہ سے پیٹ اینیمل فیملی میں یہ 3 نیو ایڈیشنز ہوئے ہیں، 2 نئی بکریاں اور ایک ان کا بھائی آیا، بڑے کیوٹ سے ماشاءاللہ۔ اب تو بڑے ہو گئے ہیں 4-5 دنوں میں نا، تو پہلے شروع میں تو ان سے اٹھا بھی نہیں تھا جاتا۔ یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں 4-5 دن میں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی وہ پنجرے کے نیچے ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے بہت ہیں نا تو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو کچھ عرصے تک یہ پنجرے میں رہیں گے، جب پھر ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے تو پنجرے سے نکال دیتے ہیں۔ تو موسم بڑا مزے کا ہو رہا تھا گاؤں کا۔ سارے پچھلے دن جو ہے نا بڑے اچھے گزرے ہیں، محرم کی چھٹیاں بھی 9-10 محرم کو بھی اچھا تھا موسم، اور رات تو ہمارے علاقے میں ہمیشہ ہی بڑی پرسکون اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اور 10 محرم کی صبح جو ہے میں کر رہی تھی ناشتہ اپنا، اور ناشتے میں وہی روٹین چل رہی ہے، ڈائٹ پلان اس کے اکارڈنگ۔ صبح نہار منہ چیا سیڈز اور ساتھ میں ایپل، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنا پراپر بریک فاسٹ، اور ابھی میڈیسن بھی چل رہی ہے۔ الحمدللہ میڈیسن سے کافی میری طبیعت پہ فرق پڑا ہے، اور بہت زیادہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ جلدی واپس اپنی فارم میں آ جاؤں گی، اور ڈیلی ولاگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو لنچ کی فکر نہیں تھی، کیونکہ میری نند کے گھر سے آنا تھا کھانا ہمیں، انہوں نے بنائی ہوئی تھی چنے کی چاولوں والی نیاز، اور ماشاءاللہ 5 kg کی بکٹ بھر کے انہوں نے ہمیں بھجوائی، اور بہت مزے کے چاول بناتی ہے میری نند۔ یہ کوئی 8-10 کلو کی انہوں نے ماشاءاللہ دیگ بنائی تھی۔ اور شام میں جناب پھر میں نے خود زردہ بنایا، حالانکہ موڈ تو نہیں تھا میرا کہ 2 دفعہ چاول بنانے کو، لیکن گھر میں سب کو میٹھے چاول پسند ہیں تو پھر زردہ ہی بنایا۔ اور ساتھ میں جو ہے میں چکن بنا رہی تھی، اور جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ میں تقریباً 3-4 بجے کھانا بنا کے فارغ ہو چکی تھی، بلکہ نہیں 3 بجے نہیں، 5 بجے کے قریب میں نے بنا لیا تھا کھانا، کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے 10 محرم کو قبرستان جانا تھا، اور قبرستان 2 ہیں ہمارے، تو ایک میں میرے والد اور دادا دادی کی قبریں ہیں، اور دوسرا جو گاؤں سے باہر کی طرف ہے وہاں نانی جان جو ہے وہ دفن ہے۔ تو دونوں قبرستانوں میں باری گئے، فاتحہ خوانی کی، سورہ یاسین پڑھی، اور کافی وقت ہو گیا تھا، شام ہو گئی تھی، مغرب کے قریب کا وقت تھا جب یہاں سے میں واپس آ رہی تھی۔ 10 محرم کو ظاہر ہے قبرستان بھی بہت ضروری ہوتا ہے جانا۔ عام دنوں میں بھی میں جب گاؤں میں آتی ہوں تو اپنے والد کی قبر پہ تو ضرور ہی جاتی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ جمعے والا دن اگر بیچ میں ہو تو میں ضرور جاتی ہوں۔ تو عجیب سی زندگی ہے، جو ہمارے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے بغیر ہی جینے کی جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جناب ہم لوگ جا رہے تھے 10 محرم کے بعد نیکسٹ ڈے ہم لوگ تلہ گنگ جا رہے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، اور ساتھ میں ہم لوگ ہمارے ساتھ ہماری ایک نانی امی بھی جا رہی تھی۔ اور تلہ گنگ میں جب ہم انٹر ہوئے ہیں اس وقت موسم اچھا تھا، تھوڑے سے بادل تھے اور کچھ اچھا موسم تھا۔ بعد میں تو اتنی شدید گرمی ہو گئی کہ
کہ خدا کی پناہ. تو تلنگانگ کیوں جا رہی تھی میں؟ میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا. مجھے یہیں پہ گاؤں میں آ کے پتہ چلا کہ میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور نیا بنوانا تھا. شادی کے موقع پہ، شادی کے بعد یعنی بنوایا تھا میں نے، اور اب 10 سالوں بعد ایکسپائر ہو گیا تھا. تو نادرا آفس جو ہے وہ تلنگانگ سٹی سے گزر کے باہر کی طرف جناب یہ بنا ہے نیا، اور یہاں پہ اتنا رش تھا کہ خدا کی پناہ. اندر تو بالکل جسے کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. باہر جناب یہ ایک وین تھی، موبائل وین. تو گارڈ نے مجھے کہا کہ دھوپ تھوڑی سی برداشت کر لیں، یہاں پہ آپ کی جلدی باری آ جانی ہے. تو اس موبائل وین میں پھر وہ واقعی ان کی بات درست تھی، بڑے جلدی میری باری آ گئی. باہر دھوپ تو بہت تیز تھی، لیکن یہ تھا کہ بڑے جلدی مجھے ٹوکن مل گیا اور بہت جلدی میرا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹا لے لیا، پکچر وغیرہ لی، اور سارا جو ہے نا بہت جلدی کام ہو گیا. مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ اتنے جلدی میں جو ہے نا وہ فری ہو جاؤں گی. تو ہسبینڈ جو ہے وہ شہر کی دوسری طرف تھے، یعنی ان کو بازار سے آنا تھا. تو میں نے کہا آپ نے آتے آتے بڑی دیر کر دینی ہے کیونکہ شہر میں بہت رش ہوتا ہے. تو میں خود ہی چنگچی رکشہ میں بیٹھ کے جو ہے نا شہر کی طرف چل پڑی. تو اس کے بعد مجھے جانا تھا HBL تلنگانگ میں، پیسے نکلوانے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب مجھے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے ہیں. اس کے لیے مجھے اپنا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تھا، وہ لیا، وہ بھی بڑے جلدی کام ہو گیا میرا. پھر جناب میڈیا سینٹر میں گئی اور وہاں سے میں نے جو اپنی کورونا ویکسین ہے نا اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. اور سارے یعنی کہ اس پورے تلنگانگ کے چکر میں میرے یہی آفیشیل کام ہی تھے جو میں نے کہا چلو تلنگانگ آئی ہوں تو نپٹاتی جاؤں. کیونکہ یہاں پہ میڈیا سینٹرز وغیرہ کافی اچھے بنے ہیں. لاہور میں تھوڑا دور ہے، کچہریوں کی طرف جانا پڑتا ہے میڈیا سینٹرز میں. تو بڑے جلدی میرے کام ہو گئے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہی. اس کے بعد جناب ہم آ گئے میرے کزن کو پک کرنے. چھوٹا میرا مسیر ہے، جبران ہمارے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو اسکول سے لیا اور ہم لوگ چل رہے ہیں یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے. گلیڈیٹر کلب، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا فوڈ ریویو وغیرہ دیا ہوا ہے. شہر سے باہر کی طرف جو ہے نا یہ ایک ریسٹورنٹ ہے، اور یہاں ہم جا رہے تھے. ہمارا خیال تھا کہ یہاں اچھا انوائرمنٹ ہے، اچھا کھانا ہمیں کھانے کو ملے گا، پر ہمارا جو ہے نا خیال ہی رہا اور کھانا تو ہمیں یہاں سے نہیں ملا. اس کی وجہ کیا تھی کہ بالکل یہاں پہ سٹاف جو تھا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور آدھا پونا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جو ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اویلیبل نہیں ہے، آپ کچھ اور آرڈر کر دیں. تو میں نے چپ کر کے جو ہے نا پانی کی پیمنٹ کی اور اس کے بعد اٹھائی. تو بہت غصہ بھی آیا مجھے، اتنی گرمی میں ہم اتنا شہر سے دور آئے ہیں اور ان کا حال دیکھو کہ ان کے پاس چیزیں ہی اویلیبل نہیں ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد آ کے بتا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو بڑی ہی بری سروس لگی ہے ہمیں، بہت ہی پتھیٹک ان کا مینجمنٹ تھی. تو بہرحال آپ ریسٹورنٹ کو دیکھیں، تلنگانگ میں یہ سب سے خوبصورت ریسٹورنٹ ہے. ثابت ہوا کہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والی ہر جگہ جو ہے نا، خاص طور پہ ریسٹورنٹ جو ہے وہاں پہ ضروری نہیں کہ اچھی مینجمنٹ اور اچھا کھانا ہو. بہرحال ہم لوگ نکل آئے وہاں پہ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وقت کا ضیاع ہے. ویٹرز کو یہی نہیں پتہ کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی بٹھا کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو یہ سٹی ریسٹورنٹ ہے جی ہمارے تلنگانگ سٹی میں. یہاں پہ پھر ہم لوگ آئے، کافی رش تھا، یہاں پر بھی بہت زیادہ رش تھا. بالکل بیٹھنے کی بھی جگہ بڑی مشکل سے ہمیں انہوں نے بنا کے دی. چھوٹا سا ایک کیبن تھا، اس میں کھانا وانا آرڈر کیا ہم نے. یہ کوئی ان کی چکن بریانی تھی اور چکن قورمہ تھا، اور ساتھ میں آلو قیمے کا سالن. وہ ہم نے 3 جو ہے نا چیزوں کے آرڈرز کیے. اور کھانا آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت دیکھنے میں یمی لک دے رہا ہے، لیکن ٹیسٹ کسی ایک چیز میں بھی نہیں تھا. ایسے لگتا تھا جیسے کسی بہت ہی بد سلیقہ خاتون نے پکایا ہوا ہے. یقین کریں کسی بھی چیز میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. حالانکہ ہمیں اتنی زیادہ بھوک لگی تھی اور بالکل بھی ایسے مزے کا نہیں تھا کھانا. پتہ نہیں لاہور والے لوگوں کو ویسے ہی شاید کسی اور جگہ کے کھانے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اچھا ہی نہیں لگتا. یہ بات ہے. میرے ہسبینڈ تو کہہ رہے تھے اچھا ہے، پر مجھے نہ کسی چیز کا بھی کوئی ذائقہ فیل نہیں ہوا.
تو ہسبینڈ صاحب جناب یہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھیڑ نے کاٹ لیا تھا اور ان کی آنکھ سوج گئی تھی بالکل، گھر سے نکلتے وقت ہی نا ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میٹھا میٹھا کھایا ادھر، جبران نے، میرے خالہ کے بیٹے نے اس کے لیے میٹھا منگوایا، فالودہ منگوایا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا نکل آئے ہیں، جبران کو شوز لینے تھے، اس کے اسکول شوز کے لیے۔ اصل میں ہم نے اسے اسکول سے پک کیا تھا، اس کی امی نے کہا کہ اس کو جوتے دلا دینا، تو اسکول شوز لینے کے لیے پھر جو ہے نا ہم یہاں پہ ایک لوکل شاپ میں گئے ہیں۔ اور بچوں کی چیزیں خریدنے کا کوئی ایسا سچ ایکسپیرینس تو ہے نہیں مجھے، بس یہ کچھ اچھے لگے ہیں جوتے اور یہی ہم نے جو ہے نا وہ لے لیے ہیں۔ تو اللہ کرے اب اس کی امی کو یہ پسند آ جائیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نکل آئے ہیں۔ اب اس کے بعد تلہ گنگ میں کوئی کام نہیں تھا، سو واپس گھر کی راہ لی، اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ یہی میری محرم چھٹیوں کی روٹین تھی جو آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔